السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف قمری اور حروف شمسی کے تعلق سے پڑھا تھا اور جانا تھا کہ حروف شمسی اور حروف قمری کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی جو ہے یہ بھی ہو گئے تھے، اور چند الفاظ کے ڈفرینس سے یا حرف کے ڈفرینس سے یا نقطے کے جو ہے بدل جانے سے معنی پر کیا اثر پڑتا ہے یا معنی بدل جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی میں نے وضاحت کی تھی۔ جنرلی آپ یہ جان لیں کہ حروف قمری کا لام پڑھا جاتا ہے جب حروف قمری 14 حروف ہیں اور حروف شمسی 14 حروف ہیں۔ حروف قمری سے پہلے جو حروف ہیں ان سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو لام پڑھا جائے گا، اور حروف شمسی سے پہلے اگر لام آئے گا تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اب حروف شمسی کون سے ہیں اور حروف قمری کون سے ہیں یہ ہمیں یاد ہوں گے، تبھی ہم جو ہے پتہ لگا پائیں گے کہ کہاں لام پڑھنا ہے کہاں لام نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے الابو ہے، البابو ہے تو یہاں لام پڑھا جاتا ہے، القمرو ہے یہاں لام پڑھا جاتا ہے، لیکن التاجرو ہے، التاجرو تو التاجرو نہیں بلکہ التاجرو تو لام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ الزہرو یا الزہرتو یہ لام نہیں پڑھا جاتا ہے، السمکو لام نہیں پڑھا جاتا ہے، الشمسو لام نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہوتی ہے اور اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے واو اگر لگا دیں ان سے پہلے تو الف بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، والابو والبابو اسی طریقے سے جو ہے، والقمرو یا والتاجرو والثوب والدیکو اس طریقے سے جو ہے حروف شمسی کا لام نہیں پڑھا جاتا ہے اور حروف قمری کا لام پڑھا جاتا ہے، اور یہ الفاظ معنی ہو گئے تھے تقریباً۔ اس کے بعد تمرین ہے۔ تمرین یعنی ایکسرسائز، مشق۔ اقرأ الکلمات الآتیۃ، اقرأ اصل میں تھا، جب ملائیں گے تو زیر دے کر کے ملائیں گے، اقرأ الکلمات، اقرأ کو اقرئی پڑھیں گے، اقرأ۔ حمزہ اوپر ہے، کیوں حمزہ اوپر کیوں لکھا ہے الف کے اوپر حمزہ؟ یہ حمزہ ہی ہے کیونکہ ساکن ہے اور ساکن جو ہے اوپر ہوتا ہے اس لیے، لیکن ہم نے زیر جو دیا ہے وہ ضرورت کے وقت دیا ہے، بوقت ضرورت، کیونکہ سامنے والا جو کلمہ ہے اس پر الف لام ہے اور لام جو ہے ساکن ہے، تو دونوں ساکن ہے تو مل کر کے جو ہے دونوں کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے جو ہے حمزہ کو بوقت ضرورت ہم نے زیر دی ہے، تو زیر ٹیمپرری ہے، ضرورت کے وقت ہے، ورنہ ایکچوئل میں حمزہ ساکن ہے، اقرا کا حمزہ ساکن ہے۔ اقرا الکلمات، اور کلمات حالت نصب میں ہے، لیکن جمع مؤنث سالم ہے تو جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت نصب اور جر دونوں میں زیر کے ساتھ آتا ہے، حالت رفع میں پیش کے ساتھ اور حالت نصب اور جر دونوں میں زیر کے ساتھ آتا ہے، اس لیے زیر ہے، کلمات کے نیچے زیر ہے لیکن ہے وہ حالت نصب میں، یعنی منصوب ہے کلمات، لیکن زیر کیوں آیا؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت ہے، یہ جمع ہے، الکلمات جمع ہے، لیکن جمع کون سی ہے؟ جمع سالم ہے، جمع یعنی ایسی جمع ہے جس میں واحد کا وزن، سنگولر کا وزن برقرار رہتا ہے۔ جیسے سنگولر سے جمع بناتے ہیں، سنگولر کوئی لفظ ہوتا ہے واحد، جیسے مسلم واحد ہے، اس سے ہم بناتے ہیں مسلمون یا مسلمات، تو مسلمون تو مسلم تو جو ہے اس کا وزن برقرار رہا، آخر میں ہم نے واو نون بڑھا دیا، یا مسلمات اگر کہا مؤنث کے لیے تو مسلم تو سمپل رہا، وہ وزن برقرار رہا، لیکن آخر میں الف اور تا ہم نے بڑھا دی تو مسلمت۔ تو سنگل کا وزن اگر برقرار ہے تو وہ جمع ہے اور جمع سالم ہے، اس کو جمع صحیح بھی کہتے ہیں یا جمع سالم یا جمع صحیح سالم، اس طریقے سے۔ تو اب جمع سالم میں دو کیٹیگریاں، ایک مذکر کی اور ایک مؤنث کی، تو جمع مؤنث سالم ہے، یہ الکلمات مؤنث ہے، جمع ہے اور جمع سالم ہے، کیونکہ جمع اس کے علاوہ بھی آتی ہے جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ولد سے اولاد، ولد کی جمع اولاد آتی ہے، تو ولد کی جمع اولاد آتی ہے، اس میں واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، کیونکہ ولد میں واو لام دال ہے، تو جمع میں جو ہے شروع میں حمزہ جو ہے لا لیے اور لام کے بعد بھی الف لا لیے تو اولاد ہو گیا، واحد کا وزن برقرار نہیں رہا۔ اسی طریقے سے رجل مانے آدمی ہوتا ہے، اس سے جمع رجال، تو اس میں بھی واحد کا وزن برقرار نہیں رہا، تو اس کو جمع سالم نہیں کہیں گے بلکہ جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع تکسیر یا مکسر، چھوٹا کاف اور سین، تا چھوٹا کاف اور سین جمع تکسیر، بہرحال یہ الگ بحث ہے، وہ اس کو ڈیپ میں آپ دوسرے حصے میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس لیے حالت جو ہے نصب میں اس کا اعراب زیر کے ساتھ، اقرأ الکلمات الآتیۃ، اور آتیۃ اس کی صفت ہے لیکن منصوب ہے، الآتیۃ، الکلمات الآتیۃ، الکلمات الآتیۃ،
دونوں حالت نصب میں، لیکن کلمات کا اعراب جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں زیر کے ساتھ اور آتیہ تھا زبر کے ساتھ۔ اقراء الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو پڑھیں، اور فعل امر کے بعد منصوب رہے گا، فعل امر کے بعد جو جملہ آتا ہے یا جو اسم آتا ہے وہ منصوب رہے گا، کیونکہ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ وَاکْتُبْہا، اور اس کو لکھیں، وَاکْتُب، وَاکْتُب اور لکھیں، ہا اس کو یعنی ان کلمات کو لکھیں، مراعین رعایت کرتے ہوئے، قواعد نطق الحروف القمریت والشمسیت، رعایت کرتے ہوئے قواعد کی، رعایت کرتے ہوئے قواعد کی، کون سے قواعد کی؟ نطق الحروف القمریت والشمسیت، حروف قمری اور حروف شمسی کے بولنے کے قواعد جو ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، حروف قمری اور حروف شمسی کے بولنے کے، نطق مانے بولنا، نطق مانے بولنا، حروف شمسی اور حروف قمری کے بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، حروف شمسی اور حروف قمری کے بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس تمرین میں سمپل میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہیڈنگ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس سے ہم کیا سمجھے ہیں کہ ان حروف کو پڑھنا ہے حروف قمری اور حروف شمسی کے جو قواعد ہیں اس کے حساب سے، اس کے رولز اور میتھڈ سے ہم کو پڑھنا ہے، یعنی کہاں لام پڑھنا ہے اور کہاں لام نہیں پڑھنا ہے۔ تو البیتو ہے کہ یہاں البیتو میں لام پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ دوسرا لفظ تو ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ابیتو نہیں کہتے ہیں، البیتو، تو یہ تو سمپل ہی ہے، لیکن اس کو دوسرے والے کو کیا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ الدی کو پڑھیں گے یا ادی کو پڑھیں گے؟ الدی کو پڑھیں گے یا ادی کو پڑھیں گے؟ ایک منٹ۔ تو البیتو یہاں ہم نے لام پڑھا، یہ جو ہے با حروف شمسی میں سے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ حمزہ با یہ حروف شمسی میں سے ہیں، لیکن تا یہ حروف شمسی میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ذات، تو زو، یہ سب حروف شمسی میں سے ہیں، حروف قمری میں سے نہیں۔ حروف با جو حروف قمری میں سے، سوری میں نے کیا بولا، حروف قمری بولا، حروف شمسی بولا۔ حروف قمری کا لام پڑھا جائے گا اور حروف شمسی کا لام نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف قمری کا لام کا مطلب یہ ہے کہ حروف قمری جو 14 حروف ہیں ان سے پہلے الف لام آئے گا تو لام پڑھا جائے گا، اور حروف شمسی کا لام کا مطلب یہ ہے کہ حروف شمسی جو 14 حروف ہیں ان سے پہلے جو الف لام آئے گا تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ادی کو، الدی کو نہیں بلکہ ادی کو۔ المدرس ہو، یہاں لام پڑھا جائے گا، حروف قمری ہے، میم حروف قمری میں سے ہے، اس سے پہلے والا لام پڑھا جائے گا۔ البابو، یہ بھی با ہے، البیتو اور البابو دونوں کا جو ہے پڑھا جائے گا۔ الطالبو، طا جو ہے حروف شمسی میں سے ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، الطالبو نہیں بلکہ الطالبو، الطالبو۔ اس طریقے سے السکرو، یہاں پر بھی لام نہیں پڑھا جائے گا، الدفترو، یہاں پر بھی لام نہیں پڑھا جائے گا، الدیکو اور الدفترو دونوں میں دال ہے۔ الاخو، یہاں پر جو ہے لام پڑھا جائے گا۔ الرسول ہو، یہاں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ الوجہ ہو، یہاں لام پڑھا جائے گا۔ الصدیق، الصدیق صاد پر زبر اور دال کے نیچے صرف زیر تخفیف کے ساتھ، تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ صرف زیر تشدید کا اپوزٹ۔ الصدیق صاد پر زبر اور دال کے نیچے صرف زیر، اس کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے فرینڈ، دوست، الصدیق فرینڈ۔ لیکن اگر الصدیق کو پڑھیں صاد کے نیچے زیر اور دال کے نیچے تشدید کے ساتھ زیر، دال کے نیچے تشدید کے ساتھ زیر، تو صدیق مانے سچا ہوتا ہے، صدیق مانے دوست، فرینڈ، اور صدیق مانے جو ہے سچا۔ اب ہم صاد پر تشدید کب پڑھتے ہیں؟ کیونکہ حروف شمسی ہے، جب اس سے پہلے الف لام لگاتے ہیں یا واو لگا کر کے ملا کر کے پڑھتے ہیں، یا کسی بھی لفظ سے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو لام تو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے صاد پر بھی تشدید آ جاتی ہے، والصدیقو یا الصدیقو، اس طریقے سے، یا الصدیقو۔ تو دونوں میں جو ہے حروف شمسی کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حروف شمسی کے جو حروف ہیں، لام کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے اس پر جو ہے تشدید ہوتی ہے، حروف شمسی کے حروف پر تشدید ہوتی ہے، کیونکہ لام پڑھا نہیں جاتا ہے اس لیے اس پر تشدید دے کر کے پڑھتے ہیں۔ تو الصدیقو، الصدیقو مانے دوست، میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ صاد پر زبر ہے اور دال کے نیچے صرف زیر ہے، الصدیقو مانے دوست، فرینڈ۔
تو سواد کے نیچے دیکھیے تشدید کے اوپر ہے تو زبر ہے، تشدید کے اوپر ہے تو زبر ہے، تشدید کے اوپر ہے تو زبر ہے، یہ تشدید ہے، اس کے اوپر ہے تو زبر ہے، اور تشدید کے اگر نیچے ہے تو زیر ہے، تشدید کے نیچے اگر ہے تو زیر ہے۔ تشدید کے اگر اوپر ہے تو زبر ہے، تشدید کے نیچے ہے تو زیر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو تشدید کا اعتبار کیا جائے گا کہ تشدید کے اوپر ہے کہ نیچے ہے، اگر اوپر ہے تو زبر، نیچے ہے تو زیر۔ تو یہاں صاد کے نیچے زیر ہے اور دال کے نیچے بھی زیر ہے، یہاں تشدید کے نیچے ہونا چاہیے لیکن میں نے دال کے نیچے لگا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی آپشن کہ ہم جو ہے اس کو دال کے نیچے ہی رکھیں، تشدید کے نیچے ہی رکھیں، بہتر یہ ہے آپشن کہ ہم اس کو جو ہے اس کے نیچے رکھیں۔ تو یہاں دیکھیے سواد پر زبر ہے اور دال کے نیچے صرف زیر ہے، تشدید نہیں ہے، اور یہاں سواد کے نیچے زیر ہے اور دال کے اوپر تشدید ہے پھر زیر ہے۔ تو الصدیق کو مانے فرینڈ، دوست، اور الصدیق کو مانے سچا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ القرآن و قرآن، الصلاۃ یہاں لام پڑھا جائے گا، معنی بھی دیکھتے جائیں۔ البیت مانے گھر، البیت مانے گھر، الدیق مانے مرغا، سب گزر چکے ہیں۔ المدرس مانے ٹیچر، استاد، مدرس، ٹیچر۔ الباب و دروازہ، الطالب و اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ السکر سوگر، شکر۔ الدفتر دفتر، الدفتر یہ عربی میں ہے، الدفتر یہ عربی میں مانے نوٹ بک، کاپی، نوٹ بک کاپی جس میں لکھتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن جب ہم فارسی میں یا اردو میں دفتر کہتے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا معنی آفس ہوتا ہے، لیکن یہاں اردو اور فارسی نہیں ہے بلکہ عربی میں یہ الدفتر ہے، تو عربی میں الدفتر کا معنی نوٹ بک، کاپی۔ الاخو بھائی، برادر۔ الرسول رسول، پیغمبر، میسنجر۔ الوجہ چہرہ، فیس، الوجہ چہرہ، فیس۔ اس سے پہلے ایک لفظ آیا تھا الفمو، جس کا معنی میں نے بتایا تھا کہ منہ، الفمو مانے منہ، ماؤتھ، لیکن الوجہ مانے چہرہ، الوجہ چہرہ، فیس۔ الصدیق دوست، یہاں جو ہے لام نہیں پڑھا گیا۔ القرآن میں لام پڑھا گیا، قرآن۔ الصلاۃ یہاں لام نہیں پڑھا گیا، نماز۔ الکعبۃ یہاں لام پڑھا گیا، کعبہ، خانہ کعبہ۔ الرأس سر، ہیڈ، الرأس سر، ہیڈ، اور کبھی کبھی سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہیں کہیں۔ الرأس سر، سردار، ہیڈ۔ سردار بہت کم معنی میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پر جو ہے جنرلی اس کا معنی سر ہوتا ہے، ہیڈ۔ الاصبع انگلی، فنگر، الاصبع انگلی، فنگر۔ اس کو اصبع بھی پڑھتے ہیں اور اصبع بھی، دونوں، یعنی حمزہ کے نیچے زیر بھی اور پیش بھی دونوں، لیکن یہاں نیچے حمزہ دیا ہے تو گویا کہ زیر، حمزہ نیچے ہو، اگر الف کے نیچے ہو تو زیر، اور الف کے اوپر ہو تو اوپر والی حرکت، یعنی زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، اور جزم بھی ہو سکتا ہے۔ الصابون، صابن، یہاں لام نہیں پڑھا گیا، الاصبع میں لام پڑھا گیا اور الراس میں لام نہیں پڑھا گیا۔ الصابون صابن، سوپ، کوئی بھی صابن، نہانے کا ہو یا کپڑا دھونے کا، دونوں مراد ہے۔ الظفر ناخن، الظفر زوئے کے پیش کے ساتھ اور فا ساکن، الظفر ناخن۔ الفجر یہ نمازوں کے نام ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آگے نمازوں کے نام آ رہے ہیں، الفجر، الظہر، العصر، المغرب، العشاء۔ الظہر، الظہر مانے ظہر، ظہر کا وقت یا ظہر کی نماز، اور اس سے پہلے جو لفظ آیا تھا یہاں دیکھیے، یہ حروف شمسی میں 12 نمبر پر، یہ الزہر ہے، الزہر مانے پیٹھ، الزہر مانے پیٹھ، یہاں زوئے پر زبر ہے، مانے پیٹھ، بیک، اور یہاں جو ہے زوئے پر پیش، یعنی ظہر، ظہر کا وقت یا ظہر کی نماز، خاص طور سے ظہر کی نماز۔ العصر عصر کی نماز، المغرب مغرب شام کی نماز، یعنی سورج غروب ہونے کے وقت۔ العشاء عین کے نیچے زیر، عین کے نیچے زیر، العشاء عشاء کی نماز یا عشاء کا وقت، العشاء عشاء کی نماز یا عشاء کا وقت۔ لیکن جب اگر عین پر زبر پڑھ دیں، العشاء، عین پر اگر زبر پڑھ دیں العشاء، تو معنی کیا ہوگا؟ ڈنر، معنی ہوگا ڈنر، رات کا کھانا، العشاء معنی رات کا کھانا۔ حروف قمری کو یاد کرنے کا طریقہ کسی نے گروپ میں یہ چیٹ باکس میں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے۔ یہ دیکھیے حروف یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی ہا قاف
چھوٹا کاف الف، بڑا کاف یعنی ہا، ہا بڑی ہا، اور بڑا کاف یعنی دونوں کاف اور دونوں ہاں جو ہے حروف قمری میں سے ہیں، آخر میں چھوٹی ہا بھی آ رہی ہے، بڑی ہا، بڑا کاف، چھوٹا کاف الف یعنی حمزہ، الف سے مراد یہاں حمزہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے خا واو فا عین جیم با غین میم اور چھوٹی ہا یا، یہ حروف قمری ہیں، یہ کیا ہیں؟ حروف قمری۔ اگر یہ جملہ آپ یاد کر لیں تو حروف قمری آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور جب یہ یاد ہو گئے تو ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں، ان حروف کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ حروف شمسی ہیں۔ تو ایک حروف کو یاد کر لیں آپ، ان سے پہلے اگر الف لام آئے گا تو آپ لام پڑھیں گے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس کے بعد یہاں الدرس الرابع، چوتھا سبق، فورتھ لیسن۔ الرابع مانے چوتھا، فورتھ، چوتھا، فورتھ، رینک اور پوزیشن اور ترتیب جو ہے اس کو متعین کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے آتا ہے، اس کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور اربع مانے چار ہوتا ہے، اربع مانے چار، فور، فور اور فورتھ میں فرق ہے، الرابع مانے فورتھ، چوتھا، اور اربع مانے چار، فور۔ تو یہ رابع جو ہے پوزیشن کی تعین کے لیے آتا ہے، رینک کی تعین کے لیے آتا ہے۔ جی یاد کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کو اگر حروف قمری یاد رکھنا ہے تو یاد کر لیں، نہیں کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ حروف قمری یاد کرنے کے لیے وہ بتایا ہے آسان طریقہ ہے، آسان نسخہ، کہ اس سے جو ہے آپ حروف قمری کو یاد کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہاں اس چوتھے سبق میں ہم حروف جارہ کو پڑھیں گے، حروف جر، حروف جارہ یعنی ایسے حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، حالت جر میں کر دیتے ہیں۔ حالت جر اصل ہے، زیر تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالت جر میں زیر ہو یہ ضروری نہیں ہے، حالت جر میں زیر ہو، اگر جو ہے حروف کے ذریعے سے اعراب آتا ہے تب حالت جر میں زیر نہیں رہے گی، بلکہ جو ہے یا کے ذریعے سے اعراب آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر حرکت کے ذریعے سے اعراب آ رہا ہے یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب آ رہا ہے تب جو ہے زیر ہوگی حالت جر میں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ اگر غیر منصرف ہے کوئی لفظ، کوئی لفظ اسم غیر منصرف ہوتا ہے تو اگر وہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کیا ہے اس کی بحث آگے آئے گی انشاءاللہ، اس کو ہم ڈیٹ میں جو ہے تفصیل سے آگے سمجھیں گے۔ تو اگر غیر منصرف ہے تو اس پر زیر نہیں آئے گی کیونکہ غیر منصرف پر زیر نہیں آتی ہے، غیر منصرف پر زیر نہیں آتی ہے، تو حرف جر اس کے اوپر آئے گا بھی تو بھی جو ہے وہ زبر رہے گی۔ جیسے حدیث سے اگر پڑھتے ہیں کوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام جو ہے کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، تو ان عمرہ مثال کے طور پر تو اس طریقے سے ان حرف جر ہے، اگر اس کو داخل کریں گے تو ان عمرہ زیر نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی۔ بہرحال وہ الگ بحث ہے، اس کو ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ ابھی یہاں بیسکلی یہ سمجھ لیں کہ حروف جر میں سے اس سبق میں الف میں ہم جو ہے دو حرف جر پڑھیں گے اور پھر با آئے گا تو اس میں بھی دو حرف جر پڑھیں گے، یعنی اس چوتھے سبق میں الف اور با میں دونوں ملا کر کے ہم چار حرف جر پڑھیں گے۔ ٹوٹل حروف جارہ 17 ہیں، جیسا کہ میں نے میرے خیال سے گروپ میں بھیجا تھا وہ سارے حروف جارہ کو، یا بعض جو ہے نحویوں نے اس کو 20 تک پہنچایا ہے، 20 تک پہنچایا ہے۔ عام طور پر بیسک کتابوں میں جو چھوٹی ابتدائی جو ہے پرائمری لیول کی جو کتابیں ہوتی ہیں بیسک لیول کے، اس میں کہیں کہیں کسی کتاب میں جو ہے حروف جارہ کو 7 بتایا ہے، تو وہ 7 جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کثرت استعمال جن کا کیا جاتا ہے اور جو پراپر حروف جر کے طور پر یوز ہوتے ہیں صرف ان کو جو ہے وہاں ذکر کیا ہے۔ بہرحال اکثر لوگوں نے جو ہے 17 کہا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو جو ہے 20 تک بھی پہنچا، لیکن ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو 20 کہتے ہیں، ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں حروف جر جو صرف کسی قبیلے کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی بعض قبیلے کے لوگ ان کو حروف جر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، سارے عرب یا سارے لوگ ان کو حروف جر کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیا، اس لیے 20 تک پہنچا دیا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو 17 ہی کہا ہے۔ بہرحال ہم اس سبق میں ٹوٹل الف اور با ملا کر کے 4 حروف جر پڑھیں گے۔ تو یہاں الف میں ہم 2 پڑھیں گے، فی اور الا، فی اور الا۔ فی کا معنی ان، فی کا معنی ان یعنی اندر، جیسے معنی میں کہتے ہیں میں، جیسے کمرے میں، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، مدرسے میں، کلاس میں، اس طریقے سے جو ہے۔ تو فی معنی ان، اندر کے معنی میں، اور الا معنی آن، الا معنی آن، جیسے کہتے ہیں کہ دا پین از آن دا ٹیبل، تو ٹیبل کے اوپر، ٹیبل کے اوپر، چارپائی کے اوپر، اس طریقے سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر۔ تو اوپر کبھی کبھی معنی
میں استعمال ہوتا ہے اعلیٰ، آن یعنی اوپر کے معنی میں. اس پر کبھی پر لکھتے ہیں اور کبھی اوپر لکھتے ہیں، جیسے کتاب کے اوپر، یا جو ہے چھت پر، چھت پر. اس طریقے سے ٹیبل پر، ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے تو ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یعنی ٹیبل پر یعنی ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی. تو پر اور کبھی اوپر دونوں لکھا جاتا ہے. بہرحال اعلیٰ کے معنی آن. اور ایک تو معنی یہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا عمل کیا ہے، یہ جر دیتا ہے یعنی زیر دیتا ہے، اور یہ اسم پر ہی آتے ہیں. حروف جر اسم پر ہی آتے ہیں. فعل اور خود تو حرف ہے تو حرف پر کیسے داخل ہوگا، حرف حرف پر داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے فعل پر بھی یہ داخل نہیں ہوتے ہیں. البیتو فی البیتی، البیتو مرفوع تھا، البیتو حالت رفع میں تھا، پیش کے ساتھ تھا. تو جب اس پر ہم فی داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، فی البیتی، فی البیتی. البیتو سے فی البیتی، المسجدوں سے فی المسجدی. معنی کیا ہوگا، البیتو معنی گھر، فی البیتی گھر میں، فی البیتی گھر میں، ان دا ہاؤس، ان دا ہاؤس. تو دا کیوں ہم نے کہا، کیونکہ ال لگا ہے نا، الف لام کے ساتھ دا لگتا ہے نا، دی لگتا ہے. ان دی ہاؤس. المسجدو ان دا مسجد، المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں. المکتب ٹیبل، علی المکتب ٹیبل پر، ٹیبل پر، میز پر، ٹیبل میز. السریرو بیڈ چارپائی، علی السریر بیڈ پر، چارپائی پر. ٹھیک ہے. یہ با ہے، اس میں دو حرف جو ہے استعمال کریں گے. یہ با جو ہے سبق صفحہ نمبر 24 پر، اس میں جو ہے دو حرف جر استعمال کریں گے. اور یہاں جو ہے من اور الہ، من اور الہ، فرام اور ٹو. فرام جیسے کہتے ہیں فرام ممبئی ٹو کولکتہ، تو فرام ممبئی ٹو بنگلور، تو یہ فرام اور ٹو، من اور الہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں دو حرف یوز کریں گے اور دو یہاں یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ با آیا ہے، یہ با جو ہے کسی اور یہ دوسرا، یعنی جو یہاں تو ہم کو بتایا تھا کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے سمپلی، اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے اب یہاں جملوں میں ان کو یوز کر کے بتائیں گے، استعمال کر کے بتائیں گے. این مانے کہاں، این مانے کہاں. این محمد، محمد کہاں ہے. ویئر از محمد، ویئر از محمد. اور شروع میں نے بتایا تھا کہ ہے جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں آتا ہے. عربی میں جب جملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل جملہ جس کو مبتدا خبر کہتے ہیں، تو مکمل جملہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہے لگتا ہے، عربی میں ہے لگتا ہے. جیسے انگلش میں از آتا ہے، تو عربی میں اس کے لیے کوئی پرٹیکولری لفظ نہیں ہے، کوئی خاص لفظ نہیں ہے. این مانے کہاں، محمد محمد، این محمد، محمد کہاں ہے. محمد کہاں نہیں بلکہ محمد کہاں ہے، تو ہم لگاتے ہیں ہے. ہوا مانے ہی، ہوا مانے ہی مذکر کے لیے، ہوا مانے وہ، ہی. ہوا فی الغرفۃ، ہی از ان دا روم، وہ کمرے میں ہے. الغرفہ مانے کمرہ، الغرفہ مانے کمرہ. اب یہاں ہم نے غرفہ استعمال کیا، یہ مؤنث لفظ ہے، الغرفہ مؤنث ہے، روم. وَأَيْنَ يَاسِرٌ، و مانے اور، وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں. حمام خاص طور سے نہانے وغیرہ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے حمام کہتے ہیں. اور مرحاض ٹوائلٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آگے آئے گا وہ بھی. ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے، باتھ روم میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمینہ کہاں ہے. ہیا فی المطبخ. دیکھیے مذکر جو تھے تو اوپر دو لفظ مذکر تھے، محمد اور یاسر میل نام تھے، تو ان کے لیے ہوا استعمال کیا، ان کے لیے ہوا ہی استعمال کیا، ہوا مانے ہی. اور یہاں جو ہے آمینہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہیا استعمال کریں گے، ہیا استعمال کریں گے. اچھا ہوا جو ہے ہی جو میل کے لیے یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تو استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے عاقل جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر عاقل کے لیے بھی اگر مذکر ہے تو ان کے لیے بھی ہوا استعمال کریں گے، یعنی ہی اور اٹ دونوں کے لیے استعمال کریں گے. ہوا ہی اور اٹ دونوں کے لیے استعمال کریں گے. جیسے ہی تو جو ہے عقل والوں کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اٹ جو ہے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو غیر عاقل چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے. تو ہوا دونوں کے لیے آئے گا. اسی طریقے سے ہیا بھی دونوں کے لیے آئے گا، یعنی عقل والی چیزوں کے لیے بھی یا غیر عاقل چیزوں کے لیے. جو مؤنث ہیں ان کے لیے فیمینائن ہے ان کے لیے ہیا آئے گا، اور جو مسکولین ہے ان کے لیے ہوا آئے گا.
این آمینہ تو، اور آمینہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں ہے، فی مانے میں، فی مانے میں. یہ تین جملے فی کے بتائے اور دو جملے ابھی اعلیٰ کے بتائیں گے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ یہ تین جملے تو عاقل کے لیے تھے. اب یہاں غیر عاقل کی کتاب کے بارے میں بھی دیکھیے ہوا استعمال کیا. انسان کے لیے بھی ہوا استعمال کیا اور کتاب کے لیے بھی ہوا استعمال کیا. ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے، وہ ٹیبل پر ہے. وہ این الساعۃ، اور گھڑی کا ساعۃ مؤنث ہے، ساعۃ مؤنث ہے. سمپل سی چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی نارمل اسم ہے اس کے آخر میں گولتا آ جاتی ہے تو عام طور پر وہ مؤنث ہوتا ہے، عام طور پر مؤنث ہوتا ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ فیمینائن، مؤنث یعنی فیمینائن. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ الساعۃ مانے واچ، گھڑی، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہِیَ عَلَى السَّرِيرِ. دیکھیے یہاں ساعتوں کے لیے بھی ہِیَ استعمال کیا اور کتابوں کے لیے ہوا استعمال. کتاب و مذکر ہے اس لیے ہوا، اور الساعۃ مؤنث ہے اس لیے ہِیَ. ہِیَ عَلَى السَّرِيرِ، وہ بیڈ پر ہے. السریر مانے بیڈ، چارپائی. اس طرح کے جملے آپ یوز کریں. یہاں محمد کی جگہ آپ کوئی دوسرا نام جس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیں. این محمد، این حامد، این خالد، این زید. اس طریقے سے آپ نام یوز کریں. لیکن ناموں میں ایک اور چیز دھیان رکھنی ہے کہ کچھ نام غیر منصرف ہوتے ہیں، کچھ نام غیر منصرف. غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی، اس پر تنوین نہیں آئے گی، یعنی ڈبل پیش نہیں کریں گے. جیسے این محمد ہم نے کہا ہے تو این عمرو، این عمرو، این احمدو، این احمدو. تو عمر اور احمد اس طریقے سے جو ہے یہ نام جو ہے غیر منصرف. اس طریقے سے این ابراہیم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب غیر منصرف نام ہیں، غیر منصرف نام ہیں. اور غیر منصرف تک کے تعلق سے شارٹ میں ابھی بیسک طور پر ہی بتا دوں کہ جو نام غیر عربی ہیں، جو نام غیر عربی ہیں، عربی ایکچوئل میں نام نہیں، اصل میں وہ عربی نہیں تھے بلکہ کسی اور زبان سے کے نام تھے. جیسے انگریزی نام ہے، ولیم ہے، ایڈورڈ ہے. یہ جو انگریزی جو نام ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، ان پر تنوین نہیں آئے گی. اسی طریقے سے عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب غیر منصرف ہیں، چاہے عورتوں کے نام کے آخر میں گولتا ہو، جیسے خدیجہ، عائشہ، حفصہ، ان سب کے آخر میں گولتا ہے، یا گولتا نہ ہو، جیسے مریم ہے، زینب ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور بھی نام آپ کے ذہن میں ہو تو جس کے آخر میں گولتا نہ ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہے. عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب غیر منصرف ہیں، اور غیر عربی جتنے بھی نام ہیں وہ سب غیر منصرف ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی جان لیں جو پہلے قاعدے میں آ جاتی ہے کہ جو نام جس کے آخر میں گولتا ہو، جو نام ہو، کوئی چیز کا نام نہ ہو، عام اسم نہ ہو، جیسے الساعۃ یا الغرفۃ، یہ تو نام نہیں ہے کسی کا، یہ کامن ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے. تو جو خاص نام ہوتا ہے کسی انسان کا، مرد کا ہو یا عورت کا، اس کے آخر میں اگر گولتا آ جاتی ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہے، وہ بھی غیر منصرف ہے. عورتوں کے نام تو میں نے بتا دیا، اس میں گولتا والا بھی آ گیا اور بغیر گولتا والا بھی آ گیا، لیکن مردوں کے نام بھی گولتا کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس لیے اس کو الگ سے بولنا پڑا. جیسے مردوں کے نام میں گولتا کس میں ہوتی ہے؟ جیسے اکرمہ ہے، اکرمہ تو، یا معاویہ. اسی طریقے سے جو ہے عبیدہ ہے، طلحہ ہے. یہ سب جو نام ہیں ان سب میں جو ہے گولتا آخر میں آتی ہے. تو گولتا جب آتی ہے تو یہ غیر منصرف ہے نام. یعنی غیر منصرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر الف لام بھی نہیں آتا ہے. ویسے تو علم پر الف لام آتا ہی نہیں ہے، جو خاص نام ہوتے ہیں ان پر الف لام آتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا تنوین نہیں آتی ہے اور زیر بھی نہیں آتا ہے. تنوین اور زیر نہیں آتی، یہ جان لیں، تنوین اور زیر نہیں آتی ہے غیر منصرف یہ جو نام ہوتے ہیں ان پر تنوین یعنی ڈبل حرکت نہیں آئے گی. فی بھی اگر داخل کریں گے تو ان پر زیر بھی نہیں آئے گی اور جو ہے تنوین بھی نہیں آئے گی، بلکہ ایک زبر آئے گی. تو یہ دو چیزیں جان لیں. این محمد، تو آپ اس طریقے سے سوال بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے. این عباس، این خالد، این حامد، این احمد، این طلحۃ، این احمد، این یزید. اس طریقے سے آپ جو بھی نام یوز کرنا چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. ہوا فی الغرفۃ، ہوا فی الغرفۃ. آپ یہاں کہا کہ وہ کمرے میں ہے، اگر کمرے میں نہیں ہے تو کہیں ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں. الفصل مانے کلاس روم، اور یہ لفظ آگے آئے گا انشاءاللہ، الفصل مانے کلاس روم، یہ آگے آئے گا. ہوا فی المدرسۃ، وہ مدرسے میں ہے. ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. تو آپ اس طریقے سے جملے بنائیں، سوال کے حساب سے بھی جملے بنائیں اور جواب کے حساب سے بھی. تو یہ پریکٹس ہوگی، اس طریقے سے جو ہے آپ کو عربی سیکھنے میں مدد ملے گی، عربی سیکھنے میں مدد ملے گی. اسی طریقے سے مؤنث کے بارے میں پوچھا، وَأَيْنَ آمِنَةُ، تو آپ دوسرا نام جو ہے آمنہ کی جگہ کوئی بھی نام، این خدیجۃ، این فاطمۃ، یا جو بھی، این زینب، این مریم، جو بھی آپ نام یوز کرنا چاہیں، این عائشہ. تو آپ ہیا فی المطبخ کے بتائیں کہ وہ کچن میں ہے.
تو اگر کچن میں نہیں ہے کہیں اور ہے تو اس کے حساب سے آپ بتاتے ہی فی البیت، وہ گھر میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ وہ علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ وعین الساعۃ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے، وہ بیڈ پر ہے۔ ٹھیک ہے، بیچ میں جو ہے المطبخ لکھا ہے، وہ تصویر دی ہوئی ہے کچن، کچن کی تصویر دی ہے، اور نیچے لکھا المطبخ، یعنی یہ کچن ہے۔ تمارین و ایکسرسائزز، تمرینیں ایکسرسائزز۔ اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیں، آنے والے سوالوں کے جواب دیں۔ آمینہ غیر منصرف ہے، اور لیڈیز کے جتنے بھی نام ہیں، لیڈیز کے جتنے بھی نام ہیں سب غیر منصرف ہیں۔ اسی طریقے سے جو نام اس کے آخر میں گول تا ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہے، چاہے وہ نام مرد کا ہو یا عورت کا ہو۔ مردوں کے نام بھی ابھی آگے آئیں گے انشاءاللہ، دو تین سو یہ دیکھیے یہاں یہ نام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی آئیں گے جن کے آخر میں گول تا رہے گی، تو وہاں پر بھی یہاں دیکھیے یہ مردوں کے نام جن میں گول تا آخر میں ہے، یہ سب نام حمزہ ہے، اسامہ ہے، معاویہ ہے، طلحہ ہے، یہ سب نام غیر منصرف ہیں۔ یہ غیر منصرف کا سبق الممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف، یہ آخر میں آئے گا، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ آخر میں۔ اب یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کے جواب۔ ان حرف جر ہے، ان بھی حرف جر ہے، اس لیے عن الاسئلۃ زیر آیا، عن الاسئلۃ کوسچنس، سوال کی جمع پلورل، سوال جو ہے سنگل ہے، اس کی جو ہے پلورل جمع کیا آتی ہے؟ الاسئلہ، الف لام لگا دیا تو اسئلہ، بغیر الف لام کے اسئلہ، الاسئلہ عن الاسئلۃ الاتیۃ، آتیۃ مانے فالوئنگ، آنے والے، آتیۃ مانے آنے والے، آنے والے سوالوں کے جواب دیں، آنے والے اجب مانے جواب دیں۔ جیسے انگلش میں جو ہے ورب کو جو ہے پہلے یوز کر دیتے ہیں تو وہ حکم آرڈر کا درجہ رکھتا ہے، جیسے گیو می کہتے ہیں تو مجھے دو، اینسور می مجھے جواب دو، تو اینسور کو اگر شروع میں جو ہے استعمال کرتے ہیں تو ٹیک اٹ، ٹیک کو اگر شروع میں یوز کرتے ہیں تو وہ حکم بن جاتا ہے، ایسے ہی عجیب یہ حکم ہے، عجیب مانے جواب دو۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ آپ سوال کے جو سبق کے حساب سے دیکھ لیں جواب کہ کتاب کہاں ہے، تو کیا جواب دیا ہے؟ وہ ہوا علی المکتبی، ہوا علی المکتبی، یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں الکتاب علی المکتبی، کتاب جو ہے ٹیبل پر ہے، وہ ٹیبل پر ہے، کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے، کتاب کہاں ہے؟ کتاب ٹیبل پر ہے، تو دونوں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ اگر کہنا ہو تو کس طریقے سے ہم کہیں گے، اس کے لیے وہ استعمال کر کے بتائے کہ ہوا استعمال کریں گے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے، یہاں جسے سوال کیا این الساعۃ، یہاں ہی علی السریر۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ حمام میں ہے۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ، تو مانے کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ اور ما کا کیا فرق ہے؟ کا جواب جو ہے نام یا لا سے شروع ہوگا، نام یا لا سے شروع ہوگا، یعنی یس یا نو سے شروع ہوگا، اور صرف نام یا لا سے بھی کام چلا سکتے ہیں، یعنی یس نو سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی پوچھے کہ کیا آپ جو ہے ممبئی میں ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ ہاں، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے، صرف ہاں میں ممبئی میں ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ہاں کہہ دیتے ہیں تو بھی کام ہو جاتا ہے، اور اگر پورا جملہ کہتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پوچھتا ہے کیا آپ ممبئی میں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اتنا بھی کافی ہے، آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سامنے والا جب سوال کرے گا تو آگے آپ بتائیں گے۔ اور اگر جو ہے اس طریقے سے بھی کہیں کہ نہیں میں ممبئی میں نہیں ہوں، تو بھی جو ہے تو تب ہم کو دو بار نہیں استعمال کرنی ہے موڑی کی، نہیں میں ممبئی میں نہیں ہوں، تو پہلے ہم نے نفی کی، پھر اس کے بعد کہا کہ میں ممبئی میں نہیں ہوں، تو دو بار نفی کرنی پڑے گی۔ اگر نفی میں جواب دینا ہے کا، تو دو بار جو ہے نفی کا استعمال کرنا پڑے گا، یعنی لا بھی کہیں گے اور پھر اس کے بعد ما بھی استعمال کریں گے، یا لستو جو بھی ہے، وہ ما بھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی یا جو ہے لستو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے ہم آگے اس کو دیکھیں گے مزید تفصیل کے ساتھ۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ۔ آمنۃ فی الغرفۃ، لا آمنۃ فی المطبخ، اس طریقے سے کہیں گے لا
جو ہے دو طریقے سے ہم جواب دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہیں کہ جو چیز پوچھا اس کی نفی کر دیں، یا یہ ہے کہ پہلے نفی کر کے پھر جو ہے ایکچوئل وہ بتائیں ہم. تو اس طریقے سے لا، ہم نے کہا نفی کی نہیں، آمنہ فی المطبخ، پھر ہم نے بتایا کہ کہاں ہے آمنہ مطبخ میں، یعنی نہیں کمرے میں نہیں ہے، اس کی ہم نے نفی کر دی، اور پھر جہاں ہے وہ ہم نے بتا دیا. لا آمنہ فی المطبخ، آمنہ کچن میں ہے. یاسر فی المطبخ، تو یہاں پر بھی نہیں. لا یاسر فی الحمام، نہیں. اور لا کے بعد جو ہے ہم کو کوما لگانا ہے اور سانس توڑنی ہے، بولنے میں جو ہے سانس توڑ دینی ہے، رک جانا ہے، اور لکھنے میں جو ہے کوما لگانا ہے، کوما لگانا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہاں سبق آیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ نام اور لا کے بعد ہم کو خاص طور سے رک جانا ہے. یہاں دیکھیے لا کے بعد کوما دیا ہے، یہ کوما یوز کرنا ہے. نام کے بعد کوما دیا ہے، لا کے بعد کوما دیا ہے، لا کے بعد کوما دیا ہے، اس کو یوز کرنا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں لا کے بعد کوما دیا ہے، یہاں پر بھی دیکھیں لا کے بعد کوما دیا، یعنی رک جانا ہے، ورنہ ایک ساتھ اگر پڑھیں گے تو جو ہے جملہ غلط ہو جائے گا، معنی کبھی کبھی غلط ہو. یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی. اور یہاں دیکھیے جو ہے سوال کیا احاذہ ولدن، تو صرف نام کے ذریعے سے جواب دیا. اور یہاں پر بھی احاذہ دیکن، کیا یہ مرغا ہے، تو بتایا کہ ہاں، صرف ہاں کہہ دیا تو بھی درست ہے. یہاں پر بھی پوچھا احاذہ ولدن، کیا یہ لڑکا ہے، تو کہا کہ ہاں لڑکا، یعنی سمجھ میں آ گیا سامنے والے کو کہ ہاں یہ لڑکا ہے. من فی الغرفت، کمرے میں کون ہے، من فی الغرفت، کمرے میں کون ہے. تو اب یہاں نام بتانا ہے ہم کو، کمرے میں کون ہے، محمد فی الغرفت، محمد فی الغرفت. کیونکہ پوچھا کہ کون ہے، تو کون ہے تو ہم نام دے کر کے بتائیں گے، ضمیر نہیں، وہ کمرے میں اس طرح نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے پوچھا ہے کہ کون ہے تو ہمیں نام بتانا ہے. ومن فی الحمام یاسر فی الحمام، یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب، کیونکہ جو انسان تھے تو ان کے ذریعے سے، من کے ذریعے سے سوال کیا، من جو ہے. اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ من عقل والوں کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے. تو چیزوں کے لیے ما استعمال کریں گے اور عقل والوں کے لیے من ہم استعمال کریں گے. کہا من فی الغرفت، کمرے میں کیا ہے، نہیں بلکہ کمرے میں کون ہے، حمام میں کون ہے. کیا ہے یعنی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہم نے. پھر ہم اگر کیا ہے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ کمرے میں جو ہے کھڑکی ہے، دروازہ ہے، پلنگ ہے، پنکھا ہے، لائٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے. لیکن جب کون پوچھا تو انسان کے بارے میں سوال کیا تو ہم انسانوں کے بارے میں بتائیں گے. ماذا علی المکتب، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ماں کے ساتھ کبھی کبھی زا لگتا ہے، ماں کے ساتھ کبھی کبھی زا لگتا ہے. ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے. ماذا علی السریر، بیڈ پر کیا ہے. تو ومن فی الحمام یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب، الکتاب علی المکتب. ٹیبل پر کیا ہے، تو ٹیبل پر کتاب ہے تو بتانا الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب. ماذا علی السریر، بیڈ پر کیا ہے. الساعۃ علی السریر، الساعۃ علی السریر، چارپائی جو ہے گھڑی چارپائی پر ہے. میرے خیال سے وقت مکمل ہو گیا، 40 منٹ ہو گئے ہیں. تو یہیں پر رہنے دیتے ہیں، میٹنگ کہیں ایکسپائر نہ ہو جائے. ویسے آج دوسری لنک ہے. اور یہ جو تمرین ہے اس کو، یہاں تو پہلی تمرین میں تو سوالات جوابات دینے تھے، دوسری تمرین میں ہم کو ریڈ کرنا ہے اور لکھنا ہے. یعنی فی لگا ہے تو زیر آئے گا، فی نہیں لگا ہے تو زیر نہیں آئے گا. المدرسہ تو فی المدرسہ تی، فی المدرسہ تی، فی البئی تی، البئی تو اس طریقے سے پڑھنا ہے. یعنی فی لگا ہے یا الا لگا ہے تو زیر کے ذریعے سے، اور نہیں لگا ہے تو پیش کے ذریعے سے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد والی نیچے والی تمرین بھی جو ہے اس کو پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے. یہ تینوں تمرین ہوم ورک ہیں، یہ تینوں تمرین ہوم ورک. جو بھی تمرین ہے، جتنی بھی تمرین آتی ہیں سب ہوم ورک ہیں، ہوم ورک کرنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوم ورک سب آپ کو کرنا ہے اپنے سے، جو بھی تمرین آتی ہے سبق کے علاوہ، کیونکہ اگر تمرین حل نہیں کریں گے تو آپ عربی نہیں سیکھ پائیں گے. اور اس کے لیے جو ہے ٹیلی گرام پر گروپ ہے. ہوم ورک کہاں بھیجیں گے، واٹس اپ تو لوک ہے، تو ٹیلی گرام کی میں نے لنک بھیجی تھی، وہاں پر آپ بھیج دیں ٹیلی گرام پر. کسی نے سوال کیا ترکیب بتاؤ. ابھی بہت سارے لوگ بیسک پڑھ رہے ہیں
تو ترکیب کے ابھی ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ ترکیب جو ہے ان کے اوپر باؤنس گزر جائے گا اور ان کے لیے وقت بھی ہمارا جائے گا، اور جو ہے ابھی بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ترکیب انشاءاللہ جن کو یوز کرنی ہے وہ دوسرا پڑھیں، تو وہاں تھوڑی تھوڑی بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ پہلا حصہ جو لوگ پڑھ لیں گے بیسک، تھوڑی سی ان کے پاس نالج آ جائے گی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی میں نے دوسرا حصہ شروع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر سوچا کہ پہلا حصہ بہت کم لوگوں نے مکمل کیا ہے، تو پھر سے اگر میں پہلا حصہ کروں پھر دوسرا حصہ کروں، یا دوسرا حصہ پہلے کروں پھر پہلا حصہ، تو بہت سارے لوگ اس میں جوائن نہیں ہو پائیں گے، تو اس لیے دوسری بار میں نے پہلا حصہ شروع کیا ہے، تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ لوگ پہلا حصہ کمپلیٹ کر لیں، اور کچھ تعداد ہو جائے، کم سے کم 8-10 لوگ ہو جائیں، تو پھر ایک ساتھ جو ہے دوسرا حصہ شروع کیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جنہوں نے ریکارڈنگ کی تھی وہ ابھی موجود ہیں؟ میرے خیال سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ صحیح سے لکھیں، کسی نے انشاءاللہ لکھا ہے، دو لوگوں نے، جو ہے ایک نے تو صحیح لکھا ہے، ملا کر لکھا ہے صرف، دوسرے نے جو ہے انشاءاللہ صحیح سے لکھیں آپ، ان الگ پھر شاہ الگ اور پھر اللہ الگ، اس طریقے سے لکھیں، اور اللہ کو صحیح سے لکھیں، ALLAH، اللہ۔